پریزاد ایک کالا سا لڑکا تھا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا, بڑے بال شال بنا کے رکھتا تھا, فضول قسم کی شاعری کیا کرتا تھا. ہاں ہر کڑی دے اتنے فرفتہ ہو جاتا سی. ہاں یہ میں نے بس مائنس کیا کہ دل پھینک بھی تھا. کماتا کچھ نہیں تھا جی بھابھی اور بھائی اس کو کہتے جا تیری مہربانی کما کے لیا, کام کر لے. ہر ڈرام آدمی تھا جی اور خواب دیکھتا تھا کہ کچھ کرے گا وہ. جی اور جب وہ شہر آیا تو اس کے دوست نے اس کو نوکری بھی لگوایا, وہ بھی نہیں کر سکا. دو چار کیونکہ محنت اس سے ہو نہیں سکتی تھی, ڈھیلا تھا, سستی میں چلا گیا. پھر الٹیمیٹلی وہ ایک ڈان کے پاس پہنچ گیا جو کریکٹر نعمان جی اجاز نے نعمان کیا. اجاز والا. اچھا اب جو ڈان ہم دکھا رہے ہیں نیگیٹو دکھا رہے ہیں, تو ڈان کی کمائی کوئی مسجد کا مطلب تعمیرات کے لیے تو نہیں ہوتی, نیکی تو نہیں ہوتی اس میں, کوئی نہیں, اسمگلنگ کر کے حرام کا پیسہ تھا ایسے ہی. اچھا اب ڈان نے اس کو ڈیوٹی دی, وہ اتنا ڈیوٹیفل تھا, فرشناس تھا. اس نے کہا میری بیوی کی عصمت کی حفاظت کرنی ہے. جی اس نے کیا کیا الٹیمیٹلی اتفاق سے, کیونکہ ڈرامہ آگے چلانا تھا, نعمان اجاز مر گیا اور وہ ساری جائیداد کر گیا اس کے نام, اس کے علاوہ کر گیا. اچھا جب وہ بانٹتا پھر رہا ہے حرام کا پیسہ, تو لوگ کہہ رہے واہ 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 کیا بات ہے, وہی ہوئے اس کے پاس بھی گیا, اس کے پاس بھی گیا, اس کو بھی دے دیا. جی میں بتانا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ اتنے سادے اتنے سیدھے میرے پاکستان کے لوگ ہیں, طالب جا رہے تھے اور رو رہے تھے کیا بات ہے پریزاد کی. اور جب اس نے حرام کا پیسہ چھوڑ کے جی نیکی کا قصد کیا اور بچوں کو پڑھانا شروع کیا, یار وائنڈ اپ ٹھیک نہیں سی اس ڈرامے کا. تو معافی چاہوں گا اگر آپ کو پریزاد سمجھ نہیں آیا, تو اس وقت جن پر آپ تنقید کر رہی ہیں وہ ڈرامے کی آپ نے سمجھ لی ہے, سوری. نہیں بات تو بڑی ہے, آپ نے لاجک کر کے, اس لیے تو سوال آپ کے آگے پھینکتی ہوں تاکہ آپ کوئی جواب بھی مجھے لاجک والا دے. اچھا مجھے اور بھی مجھے آپ سے سوال کرنے. میں سارے پریزاد پہلے ہی میں نے اس طرح کی بات کی تھی تو مجھے پتہ چلا تھا لوگ بڑا برا منا لیتے ہیں جو اس سے منسلک ہے. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی اور میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو. نہیں نہیں, کسی کی دل آزاری کیا. دیکھیں مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے رائٹر ہیں, اب آپ نے کیونکہ بات چھیڑ بھی دی رائٹنگ کی, تو جو ہمارے رائٹرز ہیں وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں, جس وقت قلم بند کر رہے ہوتے ہیں اپنے لفظوں کو موتیوں کی طرح دھاگے میں پھرو رہے ہوتے ہیں, اس وقت وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور کیا سوچ رکھتے ہیں اور کس پینل پہ ہوتے ہیں, کس مزاج میں ہوتے ہیں, ان کے سامنے کیا ہوتا ہے, کس فینٹیسی میں ہوتے ہیں. بینگ اے رائٹر پلیز ہمیں بتائیے. دیکھیں جی وہ کیا سوچتے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن بحیثیت رائٹر میں جب تک لکھا کرتا تھا ایک کہانی وہ ہوتی تھی جو میرا دماغ بن رہا ہوتا تھا, جس اس میں سے خود ہی سوتے پھوٹ رہے ہوتے تھے, اور ایک کہانی وہ تھی جو مجھے فون کر کے یا ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا جو کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. ایک غیر شادی شدہ لڑکی مجھے بتا رہی ہوتی تھی کہ شادی شدہ کا یہ سین لکھنا ہے, ایک طلاق یافتہ لڑکی مجھے یہ بتا رہی ہوتی تھی کہ نہیں افی بھائی دیکھیں میاں بیوی کی خوشی کے لیے تو یہ ہونا چاہیے. اور ایک صاحب ایسے بھی ایک ڈرامے میں مجھے گائیڈ کرتے رہے جنہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی, اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ افی بھائی آپ نے یہ لکھنا تو محبت بڑھے گی اور میاں بیوی فلاں. تو رائٹر نے بیچارے نے کیا سوچنا, بچے پالنے تھے میں نے, تو میں کچھ ان کی مان لیتا تھا, کچھ اپنی مان کے کچھ لکھ دیا کرتا تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا میرا ایکٹیو کر دیا اور میں تگڑا ہو گیا, تو میں نے ان سب کو سلام کیا. میں کہا باجی تو اے پیاجے رائٹر, اے پیاجے ایکٹر, مجھے نہیں لکھنا آپ کے لیے, نہ مجھے کام کرنا ہے. تو میں نے کوئی گلا کوئی شکوہ کیے بغیر, کسی کو گالی دیے بغیر اپنا راستہ بدل دیا. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار افی, کیا کمال با کمال رائٹر ہیں. سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی, تو اس لیے مزید سمجھنے کے لیے ہمیں جوائن رکھیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. میرے ساتھ موجود ہیں افتخار افی صاحب. ہم آج بات کر رہے ہیں پازیٹیو سوچ کے اوپر. یہ ہمارا آج کا اسپیشل موضوع ہے اور بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جیسے ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے, لوگ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, جاب کر رہے ہوتے ہیں, آفس کا اپنا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے, ایک ٹیم کا ہیڈ ہے, وہ نا ٹیم ظاہر سی بات ہے کمانڈ کر رہا ہوتا ہے, رولز بنا رہا ہوتا ہے, ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے, یوں کرنا ہے. اب ٹیم کے جو باقی لوگ ہیں وہ آ کے اپنا کام لے کر آئیں سامنے یا کام دکھائیں, اور وہ ہر وقت اس میں سے شکوہ کرے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یو آر ناٹ رائٹ, یو گو, دس از ناٹ فیئر, یہ کیوں کیا ہے, ویسے کیوں کیا ہے, یہ ایسے کیوں چل رہا ہے, آئے کیوں نہیں تھے, یوں کیوں نہیں کیا تھا, اس ٹائم پہ یوں. تو کیا یہ پازیٹیو سوچ ہے؟
دیکھیں حفیظہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہیڈ آپ کو جھڑک نہیں سکتا، میم میک نہیں نکال سکتا، تو کسی سبارڈینیٹ نے یا چپڑاسی نے تو نکالنی نہیں ہے۔ نہیں تو کیا وہ جو باس ہے وہ نیگیٹو سوچ رہا ہے اس وقت نہیں، یا وہ نہیں، پازیٹیو نہیں۔ سوچ کے ساتھ ڈانٹ رہا ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو وہ کام کی بہتری چاہتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے، اور واقعی اگر وہ ایک اعتراض کر کے یہ ثابت بھی کر دیتا کہ یہ ایسے ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، پھر تو وہ غلط نہیں کر رہا۔ اچھا، لیکن اگر کوئی شخص سہارا اس بات کا لے کہ جی یہ سارا کام اگر میں گالی دوں تو نہیں چلے گا، یا میں اگر ان کی بے عزتی نہ کروں تو نہیں چلے گا، یہ جھوٹی بات ہے۔ اگر یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے تو یہاں تک جھوٹ بھی ہے۔ دیکھیں، کسی کو برا کہہ کے کسی کی عزت نفس مجروح کر کے یہ کہنا کہ جی میں نے تو کام کی بہتری کی ہے، تو کام تو بہتر کر لیا ہوتا تو بیڑا کر کرتا، وہ تو بیچارہ خودکشی کر لے گا جنہوں تو برا کہتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اچھا افتخار صاحب، ایک گلاس میں آدھا پانی پڑا، مطلب آدھا گلاس پانی ہے، اب ہم پانی مانگ رہے ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے کہ نہیں بس اس میں تو جو ہے آدھا گلاس پانی رہ گیا تو پورا گلاس پانی نہیں ہے۔ اب جب پورا گلاس پانی نہیں ہے ہم یہ بول رہے ہیں تو یہ تو نیگیٹیوٹی ہے، اور جب ہم یہ سوچیں کہ نہیں چلو آدھا گلاس تو ہے تو یہ ہماری پازیٹیوٹی ہے۔ تو اسی طرح کی سوچ ہمارے معاشرے میں باقی لوگ کیوں نہیں رکھتے؟ کیا وجہ ہے آج کے دور میں؟ دیکھیں، دراصل انسان کی فطرت مائل ہے برائی کی طرف۔ اگر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اتارے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور کتابیں اتاری، اور سب میں یہ کہا کہ بی پازیٹیو، مثبت رہو۔ اس کا کہیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہے نا، ہم تو ایک چیز خریدتے ہیں کوئی بھی، یا کپڑا خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ اس کو گرم کپڑے میں نہیں ڈالنا، اس کے اوپر گرم استری نہیں کرنی، اس کو دھوپ میں نہیں پھیلانا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ ہاں، تو جب یہ آیا تھا نا انسان، تو اس کے ساتھ اس کا ایک ایکسٹرنل مینول بھی آ گیا تھا جو کہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ مثبت رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طبیعتیں یقیناً نیگیٹیوٹی کی طرف مائل ہوں گی تو ہے نا۔ اچھا، کسی کا حق نہ مارو، حق مارنے کی گنجائش موجود ہے انسانی زندگی میں، تو اللہ ہمارا فرما رہا ہے ناحق قتل مت کرو۔ ہاں، اس کا مطلب کہیں کوئی گنجائش، کوئی خواہش حضرت انسان کے دل میں یا ان انسانوں کے دل میں موجود ہے جس سے وہ منع کر رہا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید امتحان بھی انسان کا یہی ہے کہ دل کچھ اور کرنے کو کر رہا ہے اور بندہ پھر کہہ نہیں میرا اللہ نے کہا ہے تو میں تو یہ نہیں کروں گا۔ اچھا ہمیں کوئی ٹپس ہی دے دیجئے، جتنے دیکھنے والے ہیں آج آپ سے کچھ سیکھ لینا۔ دیکھیں میں جی، چاہ رہی ہوں کیونکہ ایسی ٹپس جس سے ہم پازیٹیو صرف سوچیں، ہم نیگیٹیو نہ سوچیں، ہم ہضم کر لیں اس بات کو۔ پہلے اونچ نیچ کی میں آپ کو بتا دوں، ہمیں نیگیٹو کرتی کیا چیزیں ہیں۔ میرا حسن، میری پاپولیرٹی، میرا پیسہ اور میرا مرتبہ، میری دولت مجھے نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہے نا، کہ تو کم میں زیادہ، وہ کم میں زیادہ، جی ایسے ہی، میں زیادہ خوبصورت تو حسین نہیں ہے۔ صحیح۔